بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کو 20 سال گزر چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر 20 سال بعد اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، مگر یہ بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ مگر اب میری بیوی ماں بننے والی تھی اور میں رپورٹس لے کر اس کے پاس گیا۔ میرا نام اظہر صدیقی ہے اور میری بیوی کا نام آمنہ صدیقی ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شروع سے بتاتا چلوں تو میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا اس وقت وفات پا گئے جب میں نے 12ویں جماعت کا امتحان دیا تھا۔ ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے، لہٰذا ان کے جانے کے بعد بھی مجھے اور اماں کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ابا کی پینشن ہمیں ملتی رہی۔ ہمارا گھر اپنا تھا جس کی چھت کے نیچے ہم ماں اور بیٹا رہتے رہے اور یوں ابا کی پینشن سے گھر کا گزر بسر چلتا رہا اور زندگی کا پہیہ بھی دوڑتا رہا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تعلیم ختم ہوئی تو ایک اچھی نوکری بھی جلد ہی مل گئی۔ اب جب نوکری بھی مل گئی تو اماں میری شادی کے لیے پر توڑنے لگی، رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی نظر آمنہ پر ٹھہری۔ آمنہ ہمارے دور پرے کی ہی رشتہ دار تھی۔ آمنہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ دوسرے بہت سے گھر والوں کی طرح میری ماں بھی شادی کے 2-3 دن بعد ہی بہو سی خوشخبری کی امید لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اماں نے منتظر نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، مزید 4 ماہ گزرنے کے بعد پوچھنا بھی شروع کر دیا، تو ایک دن میں نے اماں کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھایا، اماں دیکھو، آمنہ سے بار بار یہ بات مت پوچھا کرو۔ دیکھو مناسب نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا کرم ہے، جب وہ چاہے گا وہ یہ کرم ہم پر کر دے گا۔ گو کہ اماں اس بات کو سمجھتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ چند دن بعد دوبارہ سے بے چین ہو جاتی۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے جب 2 سال گزر گئے تب میں نے بھی اس بات کو سیریس لیا اور اپنا اور آمنہ کا شہر کے بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے اور آمنہ کو کچھ ضروری ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیے اور پھر 1 ہفتے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ لینے کے لیے کہا۔ 1 ہفتے بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ ملی، اسی شام اپنے آفس سے واپس آتے ہوئے میں سیدھا اس لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے اپنی اور آمنہ کی ٹیسٹ کی رپورٹ لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ میں رپورٹس کو دیکھ لوں۔ پہلے میں نے آمنہ کی رپورٹ کھولی جس میں ہر چیز پازیٹیو تھی، کوئی بھی کمی پیشی نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے ان رپورٹ کو اپنی گود میں رکھا اور اس کے بعد دوسری رپورٹ یعنی اپنی رپورٹ کھول کر دیکھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری رپورٹس نیگیٹو تھی، رزلٹ نیل تھے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں تو باپ بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اتنا پریشان ہو گیا کہ گھر جانے کی بجائے میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میں نے رپورٹس دکھا کر ان سے صلاح مانگی۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے صدیقی صاحب، کہنے کو تو بہت سی دوائیاں ہیں، میں آپ کو دوائی دے بھی دیتا ہوں، لیکن حقیقت بات بتاؤں، جو نقص قدرت کی طرف سے ہو وہ کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر آپ میں باپ بننے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ یہ دوائیوں سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں، آپ کھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی۔ میں نے دوائی ہاتھ میں تھامی اور مردہ دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا، سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آمنہ میری شریک سفر تھی، میری شریک حیات تھی۔ مجھے چہرے سے دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ فوراً پانی کا گلاس پر لائی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہے؟ میں نے اپنی رپورٹس اس کے سامنے کر دی۔ رپورٹس دیکھ کر اس نے آمنہ کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا اور میرے پاس بیٹھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، آمنہ اب کیا ہوگا؟ تو آمنہ نے کہا، دیکھیں، اگر مجھ میں کوئی نقص ہوتا تو یقیناً آپ کی اماں آپ کی دوسری شادی کرنا چاہتی، لیکن اب تو آپ میں نقص ہے، کیا آپ اماں کو یہ بات بتائیں گے؟ میں نے کہا، اگر تم میری مرضی پوچھتی ہو تو میں کبھی بھی یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ آمنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تو کیا تم بنا اولاد کے میرے ساتھ رہ لو گی؟ جواب میں آمنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگی، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے منتخب کیا، اگر اب آپ میں کوئی بھی کمی پیشی ہے تو مجھے اس سمیت آپ کو قبول کرنا ہے۔ اس دن میں نے اور آمنہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں گے۔ خیر، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی کھا رہا تھا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔
دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اماں کا غصہ بڑھنے لگا، ان کا رویہ آمنہ کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی، میں بار انہیں سمجھا چکا تھا اماں ایمان کو بے اولادی کا تانا مت دیا کرے، مگر وہ میری بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ سچ کہوں تو ہم دونوں میاں بیوی نے یہ وقت بہت مشکل سے کاٹا، خاص طور پر آمنہ کے لیے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ سب دیکھنے والی نظریں آمنہ پر مرکوز تھیں۔ سب اسی سے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب دوگی، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی، کسی پیر فقیر کے پاس چلی جاؤ، کوئی دم درود کروا لو۔ سب آمنہ کے پیچھے تھے، کبھی کسی نے مجھے نہیں کہا تھا تم بھی اپنا چیک اپ کروا لو، تم بھی کوئی دوا کھا لو، تم بھی کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں، میری طرف کسی کی نظر نہیں تھی، اور جب کہ میں جانتا تھا کمی تو میری ذات میں ہے۔ اسی صورتحال میں آمنہ کو نشانہ بنتا دیکھ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر آمنہ بڑی ہی صابر شاکر عورت تھی، وہ کبھی بھی کوئی گلہ اپنی زبان پر نہیں لاتی۔ یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اکثر اوقات کسی نہ کسی بات پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے، مگر اس عورت نے کبھی میری اس کمی کا تانا مجھے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اس نے یہ وعدہ توڑا تھا۔ یہ راز آج 10 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے سینے میں موجود تھا، حتیٰ کہ وہ تو میری ماں کے تانے بھی سنتی تھی، پھر بھی اس نے کبھی میری ماں کے سامنے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، بلکہ کئی بار تو اماں محلے کی عورتوں کے سامنے آمنہ کو باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک بار تو میں نے خود سنا آمنہ کچن میں کام میں مصروف تھی، اماں کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اماں کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تو چاہتی ہوں اظہر کی اولاد کا منہ دیکھ لوں، مگر نہ جانے اس نے اظہر پر کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ تو دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے افسوس سے سر ہلایا اور سوچنے لگا، اگر اماں کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ نقص اس کے اپنے بیٹے میں ہے تو اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، تو کیا گزرے گی ان پر؟ تب وہ آمنہ کو اجازت دیں گی کہ اب ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جائے اور دوسری شادی کر لے، کیونکہ وہ تو ماں بن سکتی ہے؟ شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اتنا خود غرض ہے نا کہ اپنے لیے سب ہی اچھا سوچتا ہے۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا، اماں اپنی بات پر قائم تھی، وہ گاہے بگاہے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی اور اماں کو حسب معمول باتیں آمنہ کو سناتی رہتی، اور آمنہ بھی اللہ کی بندی بڑی ہی خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی رہتی تھی۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 20 سال گزر گئے، اور پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ہم سب گھر والوں کی زندگیاں بدل دیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن آفس سے گھر آنے سے قبل میں نے آمنہ کو فون کر کے کہا، تیار رہنا، ہم دونوں رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ آمنہ کہنے لگی، دیکھیں اظہر، گھر میں 3 ہی تو افراد ہیں، ہم دونوں آئس کریم کھانے چلے جائیں گے تو اماں کو برا محسوس ہوگا، آپ اس طرح کیجئے گا کہ آئس کریم گھر لے آئیے گا، سب مل بیٹھ کر کھا لیں گے۔ آمنہ کی یہ اچھی عادت ہمیشہ میرا دل جیت لیتی تھی کہ میری ماں کا وہ مجھ سے زیادہ خیال رکھتی تھی، حالانہ وہ دن رات اسے بے اولادی کے تانے بھی دیتی رہتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیں گے۔ اسی دن گھر جاتے ہوئے میں نے آئس کریم کا باکس خریدا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو آمنہ نے کھانا ٹیبل پر لگایا ہوا تھا، میں نے وہ آئس کریم کا باکس اٹھایا اور فریزر میں رکھ دیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آمنہ برتن وغیرہ اٹھانے لگی، اماں نماز ادا کرنے لگی، اور ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ آمنہ نے مجھ سے کہا، اماں نماز ادا کر لیں تو پھر میں آئس کریم لاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا، اور مجھے واش روم میں تقریباً 10 منٹ لگ گئے، لیکن جیسے ہی میں باہر آیا، باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان سا رہ گیا۔ سامنے ہی 2 لڑکے کھڑے تھے، ایک نے مضبوطی سے آمنہ کا منہ دبوچ رکھا تھا اور اس دوسرے نے پستول تھام رکھی تھی، اور اس پستول کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا۔ میں نے دونوں کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ بلند کر دیے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص پستول تان کر کھڑا رہا، جبکہ دوسرے نے آمنہ کے چہرے پر ٹیپ لگا کر اس کا منہ بند کیا اور پھر اس کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ میری طرف بڑھا اور ایسے ہی میرا منہ بند کر دیا اور میرے پیچھے ہاتھ باندھے۔ ہم دونوں کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر پستول والا ہمارے پاس ہی تھا، جبکہ دوسرا شخص اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً اس نے اماں کو بھی اسی طرح باندھ دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ ان لوگوں نے ہمارے موبائل فون، لیپ ٹاپ، قیمتی سامان، زیورات، پیسے، الماریوں میں سے تلاشی لے کر ہر قیمتی چیز نکال لی اور ایک بوری میں ڈال لی تھی۔
بوری کا منہ وہ لوگ بند کر چکے تھے اور میں ان کی نقل و حرکت دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا وہ دونوں چلے گئے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ وہ دونوں آپس میں کھڑے ہو کر خسر پسر کرنے لگے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، دہیکتا ہوا اماں کے کمرے میں لے گیا۔ اماں کے کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے بھی اماں کے پاس بٹھا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود میرے کمرے میں چلے گئے جہاں پر آمنہ اکیلی موجود تھی۔ وہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ ان لوگوں نے مجھے کمرے سے کیوں نکالا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ لوگ وہ حرکت کرنے والے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں آمنہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی مدد بھیج دے، مگر شاید وہ دن دعاؤں کی قبولیت کا نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ دونوں لڑکے جا چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کمرے سے باہر نکلا اور میں نے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر پیچھے سے ٹیپ دیوار پر رگڑنی شروع کر دی۔ رگڑتے سیمنٹ کی رگڑ سے ٹیپ پھٹ گئی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ کھلے میں نے فوراً اپنے منہ کی ٹیپ اتاری اور اماں کے کمرے میں جانے کی بجائے میں نے پہلے آمنہ کی طرف بھاگا، مگر بیڈ پر پڑی آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خبیث لوگ جاتے ہوئے میرے گھر کی عزت بھی لوٹ چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے آمنہ کے منہ سے ٹیپ اتاری اور پھر اس کے ہاتھ کھولے اور پھر میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھا، ان کا منہ اور ہاتھ کھولے۔ اماں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے کوئی خبیث حرکت کر کے گئے ہیں۔ اماں کو کھولنے کے بعد میں فوراً واپس آمنہ کے پاس بھاگا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے لگا۔ اس کے بعد سمیٹے اور کچن سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کے لایا۔ وہ رات ہم تینوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس سے چھٹی لے لی اور آمنہ سے یہ مشورہ کر رہا تھا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، مگر اماں کا کہنا تھا کہ اس سے کیا ہوگا، جگ ہنسی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس والے بھی یہاں آئیں گے، کبھی تم لوگوں کو وہاں بلائیں گے، اس طرح کے سوالات ہوں گے اور کریں کچھ بھی نہیں۔ بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی، مگر اس طرح ان لوگوں کو اور بھی چھوٹ مل جاتی۔ آج جو حرکت ان لوگوں نے ہمارے گھر کی ہے، کل کسی اور کے گھر بھی کرتے، اس لیے اس طرح کے درندوں کی نکیل کھینچنا ضروری تھا۔ اس لیے اس واقعے کو 10-15 دن گزر چکے تھے اور ہم آہستہ آہستہ اس حادثے کے اثر سے باہر نکل رہے تھے، مگر آمنہ کو ابھی بہت وقت چاہیے تھا کیونکہ آمنہ کو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ مگر 15 سے 20 دن بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آمنہ امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں میاں بیوی دنگ رہ گئے تھے۔ آمنہ میری طرف حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر پوچھنے لگی، اب کیا ہوگا اظہر؟ اب ہم کیا کریں گے؟ کیا میں اس بچے کو پیدا کروں گی؟ اماں کو پتہ چلا یہ سب ان ڈاکوؤں کی وجہ سے ہے تو میرا جینا حرام کر دیں گی۔ تو میں نے آمنہ سے کہا، تم پریشان نہ ہو، کچھ سوچتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر چلے گئے، مگر اس سے پہلے کہ اماں سے کوئی بات کرتا، اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، اظہر میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے پاس بیٹھ کے اور کہا، جی اماں کہیے۔ کہنے لگی، دیکھو اظہر، میں تو بڑے عرصے سے تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر اب جو کچھ ہمارے گھر میں 15-20 دن پہلے ہوا، کیا اس کے بعد بھی تم آمنہ کو اپنا رکھو گے؟ اب تو تمہیں آمنہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، میں آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں میری طرف بات سن کر حیران زدہ رہ گئی اور کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ، اور تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ تمہارے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میں نے کہا، اماں جس دن وہ ڈاکو گھر پر آئے تمہیں یاد ہے؟ اس دن میں آئس کریم لے کر آیا تھا، میں اور آمنہ بہت خوش تھی، ہم دونوں نے یہ خوشخبری آپ سے چھپا رکھی تھی اور آپ کو یہ میں آپ کو خوشخبری سرپرائز سناتے اس دینا سے چاہتا پہلے تھا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے رات اماں کو میری آئس بات سن کریم کر لے حیرت کر زدہ بھی آیا تھی تھا۔ اور خوشی سے کہنے لگی، ارے اتنی بڑی خوشخبری تم لوگوں نے اتنے دن سے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے کہا، اماں چھپانی تو صرف اس دن تک تھی، اس دن تو آپ کو بتانی ہی تھی، مگر اس کے بعد جو سب ہو گیا، اس صدمے سے نکلتے نکلتے اتنے دن لگ گئے۔ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ہمیں اپنی وہ خوشی تو یاد ہی نہیں رہی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کا رویہ اسی دن سے آمنہ کے ساتھ بدل گیا۔ آمنہ سے بہت اچھا برتاؤ کرنے لگی
اس کا خیال رکھنے لگی۔ آمنہ اس سارے بدلاؤ پہ حیران تھی تو میں نے اسے ساری کہانی بتائی کہ میں نے اماں کو اس طرح آئس کریم کی کہانی سنائی ہے۔ وہ انہیں کہا ہے کہ آمنہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ نے اماں کو سچ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں نے آمنہ کو کہا اس لیے کہ جس طرح پچھلے 20 سال سے تم نے میرا پردہ رکھا ہے اب میری باری ہے، اب آگے کی ساری زندگی میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ آمنہ نے مسکرا کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ناظرین، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔